نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تدوین حدیث کا دور ثالث ہے، یعنی حدیث کو جمع و تدوین کا جو تیسرا دور ہے، جو کہ تیسری صدی ہجری میں ایک علم کی حیثیت سے جانا گیا، یا ایک علم حدیث کا ایک شعبہ پائے تکمیل کو پہنچا، تو اس میں یہ دور ثالث ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تدوین حدیث کا دور اول یعنی عہد نبوی کے اندر حدیث کے حوالے سے جو کام کیے گئے وہ ہم نے پڑھا۔ اسی طرح اس کے بعد ہم نے تدوین حدیث کا دور ثانی ہے، یعنی جو صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں حدیث کے حوالے سے جو کام کیا گیا وہ ہم نے پڑھا، جو کہ حدیث کا سب سے سنہری دور کہتے ہیں اس کو، اور جو کہ خلیفۃ المسلمین عمر ثانی یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلافت کے وقت وہ حدیث کی کتب مدون کی گئی۔ اسی طرح دور ثانی کے اندر سن 99 ہجری کے اندر 99 ہجری کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور کے جتنے بھی علماء تھے ان کو فرامین حکومت وقت کی طرف سے، خلیفۃ المسلمین کی طرف سے فرامین جاری کیے گئے کہ وہ احادیث کی تدوین کے حوالے سے کام سر انجام دیں۔ تو اسی دور کے اندر نامور احادیث کی تصانیف وجود میں آئیں، جن میں امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار وجود میں آئی، اسی طرح امام مالک کی موطا وجود میں آئی، اور اسی طرح امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کی کتاب جو تھی جامع وہ لکھی گئی۔ اسی طرح تدوین حدیث کا جو دور ثالث ہے، تیسری صدی ہجری میں علم حدیث کا ایک شعبہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ محدثین طلب حدیث میں دنیا اسلام کا گوشہ گوشہ چھان مارا، یعنی انہوں نے دنیا کے اندر تمام جگہ حدیث کو جمع کرنے کے لیے سفر کیے، اور تمام منتشر اور پراکندہ روایتیں یکجا کی، یعنی پورے عالم اسلام کے اندر وہ ایک طرح سے پھیل گئے۔ ان کو جہاں بھی معلوم ہوتا تھا کہ کسی کے پاس احادیث موجود ہے، اور وہ ان کے پاس فوراً پہنچ جایا کرتے تھے، اور اسی طرح حدیث ایک حدیث لینے کے لیے حدیث کے مصنفین کو مہینوں کئی دنوں کا سفر طے کر کے حدیث کو کسی دوسرے شخص سے لینے جایا کرتے تھے، یعنی ان کو جہاں بھی معلوم ہوتا کہ فلاں علاقے کے فلاں حصے کے اندر کوئی شخص موجود ہے اور اس کے پاس احادیث ہیں، تو وہ فوراً ہی اس کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور اس کے پہنچتے تک بعض اوقات مہینوں اور دنوں کا سفر طے کرتے اور احادیث اسے جا کر لیتے، یعنی مستند احادیثیں، یعنی سب سے پہلے رینڈملی تمام احادیث کو جمع کیا گیا۔ تو احادیث کی جو تدوین کرنے والے تھے انہوں نے ساری جب یکجا کر لی احادیثیں، پھر ان احادیث میں سے جو مستند روایتیں تھیں، مستند احادیثیں تھیں، ان کو الگ کیا، یعنی صحت سند کا جو التزام کیا گیا، اسماء الرجال کی تدوین ہوئی، جرح و تعدیل کا فن مستقل بن گیا، اور سیاستہ جیسی بیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں۔ اسی طرح سیاستہ اور اس کے مؤلفین جنہوں نے اس دور ثالث کے اندر احادیث کی کتب مدون کی، ان میں سیاستہ سر فہرست ہے۔ تو سب سے پہلے سیاستہ کی صحیح بخاری ہے، جو کہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 256 ہجری ہے، انہوں نے تحریر کی۔ اسی طرح صحیح مسلم، جن کا رائٹر کا نام امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور جن کا سن وفات 261 ہجری ہے، انہوں نے اس کو مرتب کیا۔ اسی طرح تیسری سیاستہ کی کتاب جو دور ثالث کے اندر جمع کی گئی، مدون کی گئی، وہ جامع ترمذی ہے، جو کہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 289 ہجری کے اندر اس کو مدون کیا۔
اسی طرح سیاستہ کی چوتھی حدیث کی کتب میں سنن ابن داؤد ہے اور ان کے مصنف کا نام امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کا سن وفات 275 ہجری ہے، یعنی 275 ہجری۔ اسی طرح سیاستہ کی پانچویں کتاب سنن نسائی ہے اور اس کے مصنف امام ابو عبد الرحمن احمد بن علی النسائی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ان کا سن وفات 303 ہجری ہے۔ اسی طرح سیاستہ کی چھٹی اور آخری کتاب جو حدیث کے حوالے سے مدون کی گئی، لکھی گئی، وہ سنن ابن ماجہ ہے، تو جن کے مصنف کا نام امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القرینی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ان کا سن وفات 273 ہجری ہے۔ اسی طرح سیاستہ کے بعد اصول اربع میں مستند 4 کتابیں فقہ جعفریہ کی مستند ترین ذخیرہ احادیث جمع ہوئے، جن میں سب سے پہلی القافی ہے اور اس کے مصنف کا نام ابو جعفر محمد بن یعقوب القسینی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ان کا سن وفات 369 یعنی 339 ہجری ہے۔ اسی طرح دوسری کتاب ملا یظہر والفقی، جو کہ ابو جعفر محمد علی بن بابویہ قمی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کا سن وفات 381 ہجری ہے۔ اسی طرح تیسری کتاب اصول اربع کی الاستبصار ہے، جو کہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور اسی طرح اصول اربع کی چوتھی اور آخری کتاب تہذیب الاحکام ہے، جو کہ یہ بھی ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اور ان کا سن وفات 460 ہجری ہے۔ تو یہ اصول حدیث کے حوالے سے کتابیں تھیں اصول اربع کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے، اور یہ ایک طرح سے ہمارا جو قرآن کے بعد احادیث کی تدوین کے حوالے سے جو موضوع تھا وہ مکمل ہوا۔ اس میں 3 ادوار تھے۔ پہلا دور تھا عہد نبوی کا، دور ثانی تھا جس میں صحابہ کرام اور تابعین کا دور تھا جس میں کتابیں لکھی گئیں، تیسرا دور جس کو تدوین حدیث کا دور ثالث بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر سیاستہ کی کتابیں مرز وجود میں آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اصول اربع کی اور فقہ جعفریہ کی مستند جو ترین حدیث کی کتابیں تھیں وہ مدون کی گئیں۔ یہ آج کا ہمارا موضوع تھا۔